جو بڑی ایمان افروز بات ہے وہ یہ کہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے آپ کے بچپن کے وقت سے نبوت مصطفیٰ کے دو گواہ ہیں، ایک آقا علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب اور ایک آپ کے چچا حضرت ابو طالب۔ اعلان نبوت ابھی مدتوں بعد ہونا تھا، ابھی آقا علیہ السلام پنگورے میں تھے، انگلی پکڑ کے چلتے تھے۔ اس وقت سے جو نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ اور عینی شاہد ہوئے علامات نبوت محمد کے، وہ عبد المطلب و ابو طالب ہیں۔ اور میں جو بات کوٹ کر رہا ہوں یاد رکھ لیں، کچھ بھی یاد نہ رہے تو ایک حوالہ ہی کافی رہے گا، اور وہ صحیح بخاری سے حوالہ دے رہا ہوں۔ کہاں سے؟ صحیح بخاری جلد اول، اس کا صفحہ 324 اور حدیث کا نمبر 963، اور امام بہقی کی السنن الکبریٰ جلد 3 صفحہ 491، حدیث کا نمبر 6425۔ امام بخاری نے یہ واقعہ صحیح بخاری میں درج کیا، باقی حوالے اس کے بعد آتے ہیں۔ وہ یہ، اس کی تفصیل آگے میں دوں گا، اور تفصیل کے لیے بلکہ میں اس کے آپ کو تفصیل بتا دوں، پہلے حوالہ جات کا قصہ ایک طرف ہو جائے، اس کے بعد اسے امام سیوطی نے روایت کیا۔ یہ جو تو امام جلال الدین سیوطی نے روایت کیا، جو واقعہ آگے بیان کرنے والا ہوں، میں یوں ہی کروں گا کہ حوالے سارے پہلے سنا دوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ بات کتنی پختہ سند کی ہے۔ الخصائص الکبریٰ میں امام ابن عساکر نے بیان کیا ہے، امام قسطلانی شارح بخاری انہوں نے بیان کیا ہے، امام حلبی صاحب سیرت حلبیہ نے بیان کیا، علامہ احمد ذہنی دہلان نے بیان کیا، علامہ بلازری نے بیان کیا، علامہ شہرستانی نے الملل والنحل میں بیان کیا۔ یہ تمام محدثین ائمہ علماء یہ کثرت کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے، واقعہ کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ میں بڑا شدید قحط آ گیا۔ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک بہت تھوڑی تھی، چھوٹی عمر تھی، قحط آ گیا، 2 سال قحط رہا۔ روات بیان کرتے ہیں کہ ہم مکہ میں پہنچے اور دیکھا 2 سال سے قحط تھا، بارش نہ تھی، لوگ بڑے پریشان تھے، وادیاں جل گئی تھی، فصلیں جل گئی تھی۔ لوگ وہ کہتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں پہنچا، خاص بات ہے حرم کعبہ میں، تو اہل مکہ قریش سب لوگ پریشان ہو کر قحط سے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے بارش کی۔ وہ کہتا میں بھی شریک ہو گیا، تو دعا میں کوئی لات کو پکارتا تھا۔ اب یہ میں قرینہ دوسری دلیل دے رہا ہوں، پہلی دار ابی طالب کی ہو چکی، اب دوسری دلیل آ رہی ہے۔ کوئی لات کو پکارتا، کوئی منات کو پکارتا، کوئی حبل کو پکارتا، کوئی عزا کو پکارتا، اور بارش مانگتے، بتوں کے نام پکار کے بارش مانگتے۔ جب پریشان ہوئی تو بارش تو نہیں آئی، کچھ نہیں بنا، تو کسی نے بآواز بلند کہا بھئی تم کیا کرتے ہو، بارش قحط اتنا شدید ہے، آؤ سب مل کے حضرت ابو طالب کے پاس چلیں۔ حضرت ابو طالب کے پاس چلے تو کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہو لیا، اور سارے اہل مکہ کے معززین کا وفد حضرت ابو طالب کے پاس جا پہنچا بارش کے لیے۔ انہوں نے، آپ نے فرمایا، حضور علیہ السلام کو ساتھ لے لیا، آقا کو کپڑا لپیٹ کر، آقا بعض روایتوں میں آتا ہے ساتھ انگلی پکڑ لی، بعض میں آیا اٹھا لیا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی چھوٹی عمر میں تھے، ساتھ لے لیا اور خانہ کعبہ کی طرف لے کے چل پڑے۔ اب پہلی بات تو سن لیں، ہر کوئی بارش مانگنے کے لیے لات کی طرف راجع تھا، منات کی طرف رجوع تھا، حبل اور عزا کی طرف رجوع تھا۔ جو مشرک و کافر تھے وہ قحط میں بتان حرم کو پکارتے تھے، اور ابو طالب کے پاس جب آئے تو وہ نہ لات کی طرف گئے، نہ منات کی طرف، نہ حبل نہ عزا، وہ مصطفیٰ کو اٹھا کے چل پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو کوئی بات تو ذہن میں تھی نا، بولیے، کوئی بات تو ذہن میں تھی. ارے یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کی عمر مبارک آقا کی سال 2 سال تھی. جنہوں نے سال 2 سال تک اتنا کچھ دیکھ لیا تھا، سال 2 سال کے اندر اتنا کچھ دیکھ لیا تھا کہ 360 بت لات منات حبل عزا انہیں چھوڑ دیا اور قحط میں ان سب کو چھوڑ کے مصطفیٰ کو اٹھا لیا. 2 سال میں اتنی سمجھ آ گئی تھی تو 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا تو 40 سال تک یہ سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ ہیں کون، یہ سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ ہیں کون. قربان جائیں عقل پر، لے کے چل پڑے اور آقا علیہ السلام کو لے کر تو کہتے ہیں کہ ہاتھوں پر اٹھا لیا اور آپ کی پشت مبارک کعبۃ اللہ سے لگا دی. حضور کو کعبہ کے ساتھ مس کر دیا اور کعبۃ اللہ سے مس کر کے اوپر اٹھایا اور اٹھا کر ہاتھ بلند کر کے کہا اے اللہ. لوگ لات و منات کو پکار رہے تھے، بتان حرم کو، اور جب انہوں نے دعا شروع کی کسی بت کا نام نہیں لیا، کہا اے رب، اے پروردگار، اے باری تعالی. 3 بار جملہ کہا، کیا؟ اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے، اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے، اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے، اے باری تعالیٰ اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے. کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت ابو طالب پر اعتراض زیادہ اس وجہ سے ہو رہا ہو کہ حضور کا وسیلہ سکھایا انہوں نے دنیا کو. اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے. 3 بار دعا کی اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہاتھ ان کے نیچے دیر نہیں گزری تھی، آسمان پر بادل چھا گئے اور دعا کے کلمات حرم کی فضا میں ابھی گونج رہے تھے کہ موسلا دار بارش شروع ہو گئی. اور اتنی بارش ہوئی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں مسجد نہ گر جائے. اور اس موقع پر پھر حضرت ابو طالب نے جب بارش ہو گئی اور حضور کا کمال دیکھا، ارہاس بولتے ہیں اس کو، نبوت کے اعلان کے بعد ہو تو معجزہ کہتے ہیں، پہلے ہو تو ارہاس بولتے ہیں. یہ علمی بات سمجھا دی مگر عرف عام میں آپ معجزہ سمجھ لیں. تو اس موقع پر جب یہ معجزہ، یہ برکت دیکھی تو شاعر بھی تھے حضرت ابو طالب، انہوں نے آقا کی شان میں 2 شعر کہے. ہائے ہائے، آقا کی شان میں 2 شعر کہے اور وہ جو 2 شعر ہیں ان کو امام بخاری نے الجامع الصحیح میں روایت کیا. آپ دیکھتے رہیں گے، صرف ابو طالب کے دیوان کی زیارت کرانے کے لیے دیوان ابی طالب ساتھ لایا ہوں. جی بھر کے زیارت کر لو، میں تو رات دن اندھیروں میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں. یہ دیوان ابی طالب ہے اور خرید کر سعودی عرب سے لایا ہوں. سعودی عرب سے خرید کے لایا، مدینہ طیبہ سے کئی نسخے خریدے. ہر کتاب دنیا سے ایک نسخہ خریدتا ہوں. یہ ہر بار جاتا ہوں تو ایک نسخہ خرید کے لے آتا ہوں، پتہ نہیں کتنے خرید. یہ ڈر رہتا ہے کہیں چھپنا بند نہ ہو جائے. وَبْيَدَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. حضرت ابو طالب فرماتے، قربان جائیں ابو طالب، کوئی کیا کہتا پھرے میں تو قربان جاؤں. ہائے ہائے ہائے، انہی شعروں پر ہی قربان جاؤں بس. ہائے ہائے. وَبِيَدَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ يَلُوذُ بِهِ الْهُلَّاقُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلِ. آگے بیان کرتے ہیں، كَذَبْتُمْ وَرَبِّ الْبَيْتِ نُبْزَى مُحَمَّدٍ
وَلَمَّا نُطَاعٍ دُونَهُ وَنُنَاظِلِي وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهُلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَحَلَائِلِي. خوبصورت گورے چہرے والے، اے سفید روشن چہرے والے حبیب، آپ کی ذات اتنی بابرکت ہے کہ آپ کے چہرے کے صدقے سے بادلوں سے بارش لی جاتی ہے، اور آپ یتیموں کے فریاد رس ہیں 2 سال کی عمر میں آقا. ہائے ہائے. اب جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ 2 سال کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں یا 40 سال کے بعد کا زمانہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں؟ آپ یتیموں کے فریاد رس ہیں. ابھی 2 سال کی عمر میں فریاد رس ہو گئے تھے یا 40 سال دیکھ کر کہنا تھا؟ ارے جو لوگوں نے 40 سال کے بعد دیکھا، ابھی طالب کی نگاہ 40 سال پہلے دیکھ رہی ہے. بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں، اور پھر کہتے ہیں بنو ہاشم، ہاشم کی بھوکی پیاسی ہلاکت میں گری ہوئی اولاد، ہاشم کی بھوکی پیاسی پریشان حال اولاد ہر وقت آپ کو گھیرے رکھتی ہے، کیونکہ ان کے لیے آپ ہی کے دامن میں ساری نعمتیں ہیں، ساری فضیلتیں ہیں. یہ 2 شعر اس موقع پر کہے، اگلے 2 شعر بعد میں کہے اعلان نبوت کے بعد، تو پورا قصیدہ لامیہ عمر بھر میں بنا. اس میں فرمایا لوگوں، میرے حبیب محمد کی نبوت کا انکار کرنے والوں، ان کی دعوت کی مخالفت کرنے والوں، مزاحمت کرنے والوں، ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والوں، سنو بیت اللہ کی قسم، تم نے غلط خیال کیا کہ تم ہم سے لڑ کر محمد کا راستہ روک لو گے، اور تم نے غلط خیال کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں تم سے مغلوب ہو جائیں گے. نہیں، ابھی تو ہم زبانی دفاع کر رہے ہیں، ابھی یہ وقت نہیں آیا، ابھی تو محمد کے دفاع میں ہم نے ابھی تک نیزے نہیں اٹھائے اور تیر نہیں اٹھائے. ہم تو نیزے بھی اٹھائیں گے، تیر بھی اٹھائیں گے. یہ فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں تم نے غلط خیال کیا کہ ہم ان کو تمہارے حوالے کر دیں گے؟ ہرگز نہیں. اگر وقت آیا تو حضرت ابو طالب قربان جائیں آپ کے جذبہ محبت پر. کہتے ہیں وقت آیا تو خدا کی قسم ہم اس محمد کے ارد برد اپنی جانیں لے کر بچھ جائیں گے، اور ان کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو بھی قربان کر دیں گے. یہ ان کا اعلان ہے، جو مرضی آپ کا کہتے پھریں. یہ ابو طالب ہیں. اب اگلی حدیث، تیسری دلیل، پھر قحط آقا علیہ السلام کے دور میں آیا. میں جوڑ رہا ہوں، بڑا شدید قحط آیا، اور یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، جلد اول صفحہ 127. اور پھر امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں اس نے تفصیل سے بیان کیا. پھر اس کے بعد فتح الباری کے علاوہ یہ پھر ابن عبد البر نے بیان کیا تمہید میں، پھر امام سہیلی نے بیان کیا، پھر امام طبرانی نے بیان کیا المعجم الکبیر میں، اور تمام محدثین میں، جن میں اول امام بخاری الجامع الصحیح میں روایت کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک راوی کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے، جمعہ کا دن تھا، آقا علیہ السلام منبر پہ تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اتنا قحط تھا کہ فصلیں سوکھ گئی تھی، لوگ مرنے کو تھے، درخت سوکھ گئے تھے، جل گئے تھے، جانور نڈھال ہو کے مر رہے تھے. حالت خطبہ میں ایک اعرابی کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کر، عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے مویشی ہلاک ہونے لگے، بچے بھوک سے مرنے لگے، قحط سالی کی انتہا ہو گئی. عرض کیا اللہ کے حضور ہمارے لیے بارش کی سفارش کر دیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جب فریاد سنی تو حالت خطبہ میں میرے مصطفیٰ کے دست اقدس اٹھ گئے، اور آپ نے دعا کی. صحابہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آسمان صاف تھے، بادلوں کا کوئی ٹکڑا نہ تھا، بس ابھی ہاتھ مصطفیٰ کے اٹھے تھے کہ آسمانوں پر بادل امنڈا ہے.
اور ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی، حتیٰ کہ آقا جب ممبر سے اترے تو ریش مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، اور پھر بارش رہی اگلا دن فرماتے ہیں کہ 8 دن گزر گئے، اگلا جمعہ آ گیا، بارش ایک لمحہ نہیں تھمی۔ آقا علیہ السلام پھر خطبے کے لیے ممبر پہ خطبہ جمعہ کے لیے، پھر اعرابی کھڑے ہو گئے، اب وہ راستے بھر گئے، وادیاں پر ہو گئیں، نالے بہنے لگے، لوگوں کے چلنے کی جگہ نہ رہی، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ مر گئے، خدا کے لیے اب اس بارش کو تھما دیں، روک دیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا نے انگلی کھڑی کی اور اس طرح کا اللہم حوا علینا ولا علینا، وہ عرش سے فرش تک کائنات ان کے زیر نگی ہے، ہاتھ کھڑا ہوا، عرض کیا باری تعالیٰ ہمارے ارد گرد ہو، اوپر نہ ہو۔ بس جو انگلی کا اشارہ کرتے تھے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم بادل پھٹتے جاتے تھے، دوڑتے جاتے تھے، ارد گرد جنہیں ضرورت تھی بارش رہی، جو وادی بھر گئی تھی وہاں رک گئی۔ یہ تو واقعہ حدیث کا امام طبرانی اور امام اسقلانی نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب منظر یہ ہو چکا تو حدیث پاک میں ہے، کہتے ہیں آقا علیہ السلام یہ منظر دیکھ کے خوش ہوئے، اور اتنے خوش ہوئے لوگوں آپ کے ایمان کی جلا کے لیے یہاں وہ بات آ رہی ہے، جب منظر دیکھ کے خوش ہوئے۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے مدینہ کی، جب حضرت ابو طالب اس دنیا میں اس میں نہیں تھے، مدینہ کی بات ہے۔ تو جب خوش ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور منظر دیکھ کر، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ اتنے ہنسے کہ دندان مبارک نظر آنے لگے منظر دیکھ کے، اور ایک ہی بات کہی، کیا؟ خوش ہو کے ہنسے اور مسکرا کے فرمانے لگے منظر کے سامنے، فرماتے ہیں لو کان ابو طالب حیا لقرۃ عیناہ، فرمایا آج میرا چچا ابو طالب زندہ ہوتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ ہائے ہائے، اب ایمان سے کہیے ایسے موقع پر کون کسے یاد کرتا ہے؟ کوئی کسی کافر کو یاد کرتا ہے؟ جس نے نبی کا کلمہ نہ پڑھا ہو اس کو یاد کرتا ہے؟ جو دنیا سے حالت کفر میں گیا ہو اسے یاد کرتا ہے؟ یہ بھی کہہ فرما سکتے تھے میرے بابا عبداللہ زندہ ہوتے، میری اماں آمنہ ہوتی، خدیجۃ الکبریٰ ہوتی، فلاں ہوتے، جس نے کا نام چاہتے لے سکتے، مگر ایک وجہ تو یہ تھی آقا کو وہ یاد تھا کہ جب قحط ہوتا تو میرا چچا ابو طالب مجھے اٹھا کر سینے کعبہ میں لے جا کر میرے چیلے کا وسیلہ دے کر بارش مانگتا تھا، اور بارش آتی تھی۔ آج وہ چچا ابو طالب زندہ ہوتا اور خدا کی قسم بارش کا یہ منظر دیکھتا تو اس منظر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اور آگے سنیے، فرمایا آج میرا چچا ابو طالب ہوتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اب یہ آقا کا فرمانا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، ارے اس سے بڑی بھی دلیل ایمان کوئی ہے؟ اور پھر آگے کیا فرماتے آقا علیہ السلام؟ فرما کر فرمانے لگے ہاں کوئی ہے جو مجھے اپنے چاچا ابو طالب کے شعر سنا دے۔ ہائے 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 ہائے، وہ جو میرے بچپن میں کہے تھے کوئی شعر سنا دے۔ مولا علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے، کچھ اور صحابہ کھڑے ہو گئے، اور بھی حدیث میں آتا ہے کئی صحابہ کھڑے ہو گئے، آگے سب سے مولا علی المرتضیٰ۔ عرض کیا یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے کأنک اردت قولہ وابیض یستسقی الغمام بوجہہ، آقا ایسے لگتا ہے کہ آپ ان کا یہ شعر سننا چاہتے ہیں۔ فرمایا ہاں وہی، پھر مولا علی المرتضیٰ نے یہ شعر گنگنایا۔